نشان حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کیا ہمارے معصوم امام ارشاد فرماتے ہیں لا يدخل الفقر بیتا فیہ اسم محمد او علی او فاطمہ او حسن او حسین او جعفر، اس گھر میں کبھی بھی فقر، غربت اور ناداری داخل نہیں ہو سکتی جس گھر میں محمد نام کا بچہ رہتا ہو، جس گھر میں علی نام کا بچہ رہتا ہو، اور جس گھر میں فاطمہ نام کی بچی رہتی ہو، اور جس گھر میں حسن و حسین اور جعفر نام کا بچہ رہتا ہو۔ تو معصومین علیہ السلام کے فرامین میں تمام ہدایات موجود ہیں، اور ان ہدایتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اپنے بچوں کے نام کے انتخاب کے حوالے سے بھی معصومین نے رہنمائی فرما دی ہے کہ اپنے بچوں کے نام کیسے رکھنے چاہیے۔ فرامین ائمہ میں مسلسل یہ روایت موجود ہے کہ وہ اسماء کہ جو اسماء خداوندی کے عبدیت کا اظہار ہوتا ہو جن ناموں سے، اور ان کے بعد بہترین اسماء محمد و آل محمد کے ہیں، لہذا اپنے بچوں کے نام وہ نام رکھے جائیں جس سے عبدیت پروردگار کا اظہار ہوتا ہو، غلامی پروردگار کا اظہار ہوتا ہو، اور پھر اس کے بعد اسماء محمد و آل محمد بہترین نام ہیں تمہارے بچوں کے رکھنے کے لیے۔ تو یہ ضمانت بھی دے گی کہ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہو، علی نام کا بچہ ہو، فاطمہ نام کی بچی ہو، اور حسن و حسین اور جعفر نام کا بچہ ہو، اس گھر میں فقر نہیں آ سکتا، اس گھر میں ناداری نہیں آ سکتی، اس گھر میں غربت نہیں آ سکتی۔ تو محمد و آل محمد کے جتنے بھی صفات ہیں وہ تو آپ جانتے ہیں کہ تمام کمالات اور فضائل کہ جو اللہ نے عطا کیے ہیں وہ پیغمبر سے لے کر مہدی برحق تک، علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، امامت و عصمت و ولایت کے اعتبار سے، تمام کمالات میں تمام ائمہ برابر ہیں، لیکن بعض کمالات اور بعض صفات بعض ائمہ کے ساتھ مخصوص ہو گئے ہیں، جس طرح کے سخاوت اور کریمی کا جو ہے یہ صفت حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے کہ اہل بیت رسول تو سارے ہی سخی تھے، سب کی سخاوت، کمال کی سخاوت، لیکن اہل بیت رسول کے افراد میں سے، مردوں میں سے کریم اہل بیت یہ لقب ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام۔ کریم اہل بیت یہ لقب ہے حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کا، اور مستورات اہل بیت میں سے جو بی بی جو امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ ہیں، اور حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی ہیں جناب سیدہ فاطمہ معصومہ ام، مستورات میں سے یہ بی بی کریم اہل بیت کے لقب سے کریم اہل بیت مردوں میں سے امام حسن مجتبی، اور مستورات میں سے کریم اہل بیت جناب سیدہ فاطمہ معصومہ ام ہے۔ تو لہذا سخی تو سب ہیں،
لیکن یہ سخاوت یہ مختص ہو گئی امام حسن مجتبی کے ساتھ. اور اسی طرح عالم تو سارے ائمہ ہیں، لیکن ہمارے ائمہ میں سے لقب عالم آل محمد حضرت امام علی رضا علیہ السلام. رضا علیہ السلام کو عالم آل محمد کہا جاتا ہے، اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو صادق آل محمد کہا جاتا ہے، اور آپ کے آخری امام کو قائم آل محمد کہا جاتا ہے. یہ تھوڑی سی وضاحت اس لیے ضروری ہے تاکہ عزیزوں کے ذہن میں بات آ جائے. تو لہذا تمام کمالات میں علم کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے، منصب امامت کے اعتبار سے اور عصمت کے اعتبار سے سارے ائمہ جو ہیں وہ برابر ہیں. اور پھر نمائندہ الہی ہونے کے اعتبار سے، منصوص من اللہ ہونے کے اعتبار سے یہ سارے ائمہ برابر ہیں. کہ یعنی پیغمبر سے لے کر ہادی مہدی تک یہ سارے کے سارے 14 منصوص من اللہ ہیں، جو اللہ کی طرف سے اللہ کی نص سے معصوم قرار ہوا ہے. ایک بات جو آج کہنا ضروری سمجھتا ہوں کہ منصوص من اللہ معصوم 14 ہے. پڑھنے کو 14 پڑھایا جاتا ہے، بچوں کو سکھانے میں 14 پڑھایا جاتا ہے، لیکن بس اوقات ہماری محافل و مجالس میں اور ہمارے ممبروں سے کچھ اور بیان کیا جاتا ہے. منصوص من اللہ کہ جن کی طرف سے اللہ کی طرف سے جن پر نص وارد ہے، کہ آیت تطہیر جن پر وارد ہوئی، اس اعتبار سے جو منصوص من اللہ معصوم ہیں وہ 14 ہیں، نہ 13 ہیں نہ 15. آپ کو سمجھا کہ میرے عزیزوں کہ منصوص من اللہ معصوم 14 ہے. ٹھیک ہے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ پھر عصمت کی قسمیں ہیں، عصمت صغریٰ بھی ہے، عصمت کبریٰ بھی ہے. عصمت صغریٰ میں حضرت عیسیٰ سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام تک یہ عصمت صغریٰ کے مالک ہیں، یعنی جن میں ترک اولا بھی ہو سکتا ہے. لیکن عصمت کبریٰ توجہ فرما رہے ہیں، عصمت کبریٰ کی جس میں ترک اولا کا بھی تصور نہیں ہے، وہ پیغمبر سے لے کر ہادی مہدی تک یہ ہستی ہے. اللہم صلی علی محمد آپ بازی ہو گئی یاد میں آپ سمجھ آگے جاؤ. پچھلے ذات ہوگا یا آپ بھی جان جی، تاکہ آج توجہ ادھر ادھر ہو نا، پھر توجہ اپنی طرف مبذول کرانا پڑتی ہے. تو لہذا منصوص من اللہ معصوم جو ہے 14 ہیں. پھر عصمت کی جیسے میں نے عرض کیا عصمت صغریٰ ہے اور عصمت کبریٰ ہے. اور باقی جو ہے انبیاء پیغمبر اسلام سے کے باقی انبیاء جو ہیں وہ عصمت صغریٰ کے مالک ہیں، یعنی جس میں ترک اولا کا امکان ہے. لیکن پیغمبر اسلام سے لے کر ہادی مہدی تک یہ 14 معصوم جو ہے وہ معصوم ہے کہ جو عصمت کبریٰ پہ فائز ہیں، جن میں جو ہے ترک اولا تک کا بھی امکان نہیں ہے. اور پھر اسی طرح ایک اور تقسیم بھی ہے، اگر تھوڑی سی جو ہے بات مشکل ہے سمجھیے گا کہ عصمت کی 2 قسمیں اور بھی مزید ہیں. عصمت اختیاریہ کی بلا اور دوسرا عصمت اجباری ہے. عصمت اجباری کی جو جبرن اور قہرن معصوم ہیں، جن میں اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھی، گناہ کرنے کا اللہ نے ملکہ ہی نہیں رکھا، جن میں اللہ نے شہوت رکھی نہیں ہے، گناہ کرنے کی خواہش رکھی نہیں ہے. اور وہ ہیں جن میں گناہ کی خواہش رکھی ہے، گناہ کرنے کی طاقت رکھی ہے. ٹھیک ہے جی. جو عصمت اجباری پہ فائز ہے وہ فرشتے ہیں کہ جنہیں گناہ کی صلاحیت اللہ نے نہیں رکھی ہے. اور وہ کچھ اور ہستیاں بھی ہیں جو ان میں عصمت اختیاری ہے. توجہ کیجیے گا کہ جن میں اللہ نے وہ عصمت رکھی ہے، گناہ کرنے کا ملکہ بھی رکھا ہے، پھر بھی گناہ نہیں کرتے. وہ کمال میں فائد نہیں ہے
کہ جس میں اللہ نے گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہ رکھی ہو، جس میں گناہ کرنے کا ملکہ ہی نہ ہو، جس میں اللہ نے خواہش نفس ہی نہ رکھی ہو، گناہ کرنے کی خواہش ہی نہ رکھی ہو، وہ معصوم ہونا اور بات ہے جو گناہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو پھر نہ کرے. ٹھیک ہے جی. تو جو فرشتے ہیں ان کے پاس ہے عصمت اجباری، اور جو پیغمبر سے لے کر ہادی مہدی تک ہیں یہ کے پاس عصمت اختیاری ہے. ان کو کمال ہے ایک وہ بندہ کہ جو نابینا ہے اور کہے میں نے کبھی گناہ کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے. ایک بندہ جو ہے وہ بادرزاد جو ہے وہ جی ہاں گنگا ہے اور کبھی کہے کہ میں نے کبھی گالی کسی کو دی نہیں ہے. یہ کوئی کمال نہیں ہے. زبان ہونے کے باوجود گالی نہ دے، یہ آنکھ ہونے کے باوجود جو ہے وہ غلط کام کی طرف نہ دیکھے. تو جو فرشتوں کی جو عصمت ہے وہ عصمت اجباری ہے، اور جو ہمارے ائمہ کی عصمت ہے عصمت اختیاری ہے. اب مزید اور تھوڑی سی اور وضاحت ہو جائے کہ ایک ہے عصمت وہبی، عصمت عطائی، اور دوسری ہے عصمت کسبی. ٹھیک ہے جی. عصمت وہبی، عصمت عطائی، یا یوں کہیے جو منصوص من اللہ کی طرف سے نص شدہ معصوم ہے، وہ پیغمبر سے لے کر ہادی مہدی تک ہے. جو کسبی معصوم ہے، منصوص من اللہ نہ ہونے کے باوجود زندگی بھر گناہ نہ کیا ہو، اسے عباس کہتے ہیں، اسے زینب کہتے ہیں. سبحان اللہ. بات کو سمجھ آ گئی جی. وہ عطائی عصمت کے مالک ہے، وہ وہبی جو ہے ائمہ عصمت کے مالک ہیں، یہ عصمت کسبی کے مالک ہیں. تو ان کو کہا جائے گا معصوم، ٹھیک ہے جی، عن الخطا، اور ان ہستیوں کو کہا جائے گا محفوظ عن الخطا. ہاں تھوڑا سا جو اس لیے تمہارے ممبر میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے کہ یاد رکھیے گا معصوم بس 14 ہے، یعنی پیغمبر جی ہمارے ائمہ کو بات کی انبیاء کی بات چھوڑ کے معصوم منصوص من اللہ معصوم 14 ہیں. ٹھیک ہے جی. اس اعتبار سے نہ 15 ہیں نہ 13 ہیں. ہاں جناب غازی عباس ہوں، جناب زینب الکبریٰ ہوں، جناب اکبر ہوں، یہ وہ ہستیاں ہیں منصوص من اللہ دی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے ترک اولا تک بھی نہ کیا ہو. وہ معصوم عن الخطا، اور یہ ہستیاں ہیں محفوظ عن الخطا. ٹھیک ہے جی. یہاں تک بات سمجھ آ گئی. تو ائمہ ہمارے جو ہیں تمام صفات میں، کمالات میں، فضائل میں برابر، لیکن کچھ کمالات کسی معصوم کے ساتھ مختص ہو جاتے ہیں. توجہ کیجیے گا. یہ آج چونکہ موضوع جو میں آج تھوڑا سا لینا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ ذی قعدہ کا مہینہ ہے، یکم ذی قعدہ کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر اور امام علی رضا علیہ السلام کی ہمشیرہ جناب سیدہ فاطمہ معصومہ ان کی ولادت پاس آ. اور اسی مہینہ جو ذی قعدہ ہے اس کی 11 تاریخ کو تھی حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی ولادت پاس آ کا دن ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں اسی مہینے میں یکم کو جناب سیدہ فاطمہ معصومہ ہاں تو اس حوالے سے چلو یہ جملہ بھی آئے، یہ فاطمہ معصومہ قم لقب معصومہ ہے، منصوص من اللہ معصومہ ہونے کے نہ ہونے کے باوجود پھر بھی معصومہ ہے. اور ابھی جو ہے میں وہ روایات آپ کروں گا. تو 11 کو امام علی رضا صاحب کی ولادت پاس، تو دل چاہتا ہے کہ انہی دونوں کا بہن اور بھائی کا تھوڑا تذکرہ ہو جائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد وعلی محمد. تو یہ جناب سیدہ جو ہے یہ کریمہ اہل بیت ہے. ٹھیک ہے جی. کریمہ اہل بیت ہے جس کے بارے میں معصوم امام نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینہ ہمارے جد پیغمبر خدا کا حرم ہے اور نجف ہمارے جد علی کا حرم ہے. وَإِنَّ لَنَا حَرَمًا
اور ہم اہل بیت رسول کا بھی ایک حرم ہے. یہ ہم اہل بیت رسول کا بھی حرم ہے. وَهُوَ بَلْدَةُ، اور وہ شہر ہے شہر قم. سَتُدْفَنُ فِيهَا امْرَأَةٌ مِّنْ أَوْلَادِي، کہ جس میں میری اولاد میں سے ایک مظلوم دفن ہوگی تو سما فاطمہ، جس کا نام فاطمہ ہو. اللہ کے نبی کا حرم ہے مدینہ، اور علی کے حرم کا نام ہے نجف. اور ہم اہل بیت، دیگر جو اہل بیت رسول ہے، ہمارا بھی ایک حرم ہے، اور وہ ہے شہر قم، کہ جس میں میری اولاد میں سے ایک بچی، ایک مزدور جو ہے دفن ہوگی، اور اس کا نام فاطمہ ہوگا. من زارہا وجبت لہ الجنہ، جو میری اس بیٹی کی زیارت کرے گا اللہ کی طرف سے اس پر جنت واجب ہوگا. من زارہا وجبت لہ الجنہ، کہ جو میری اس بیٹی، جو میری اولاد میں سے جو ہے فاطمہ جو ہے دفن ہوگی، جو اس کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہوگی. اور امام علی رضا علیہ السلام کا بھی جملہ موجود ہے، من زارہا فلہ الجنہ، کہ جو میری ہمشیرہ جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم کی جا کر قم میں زیارت کرے گا فلہ الجنہ، اس کے لیے جنت، اس کے لیے جنت ہے. اور ایسے بڑا جملہ کہ امام معصوم حضرت امام محمد تقی علیہ السلام من زار امتی بقم وجبت لہ الجنہ، جو قوم میں جا کر میری پھوپھی کی زیارت کرے گا اللہ کی طرف سے اس پر جنت واجب ہوگی. یہ جناب سیدہ فاطمہ معصومہ قم کی اثر، ٹھیک ہے جی، جس کی زیارت سے جنت واجب ہو رہی ہے. جی آپ کے 3 معصوم کے قول میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ورنہ بہت سے اقوال ہیں. جی امام رضا بھی فرما رہے ہیں، امام محمد تقی بھی ارشاد فرما رہے ہیں، اور امام جعفر صادق بھی ارشاد فرما رہے ہیں. اور جس کی زیارت کے لیے جنت کے وجوب کا ذکر امام معصوم کر دے پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے، یہ پھر شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے. یہ آپ کے مفاد الجنان میں بھی ہے، اور جو زیارات سے منسلک ہو چکے ہیں جناب مولانا بشیر حسین جعفری صاحب اور یہ ذاکر حسین جعفری صاحب، یہ دیگر حضرات جو ہے وہ زیارات پہ جو گئے ہیں، تو وہاں جو زیارت نامہ بھائی شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے جا چکے ہیں، وہاں جو زیارت نامہ بی بی کا جو ہے پڑا ہوا ہے، اور آپ کے پاس اس میں ایک جملہ ہے، جملہ یا فاطمہ تو اشفعی لی فی الجنہ فإنہ شان من شان اللہ، اے موسیٰ کاظم کی بیٹی فاطمہ جنت کے لیے میری سفارش فرما دے. اے موسیٰ کاظم کی سختر، اے موسیٰ کاظم کی بیٹی میرے لیے جنت کی سفارش فرما دے، میرے لیے جنت کی شفاعت کر دے. یہ فإنہ شان من شان، یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے تجھے شان عطا کی ہے کہ تیری وجہ سے لوگ جنت میں جائیں. امام صادق کا بھی جملہ موجود ہے کہ یشفعوہا بشیعۃ الجنہ، کہ میرے کافی شیعہ ہماری اس بچی کی شفاعت کی وجہ سے جنت میں. تو اس بی بی کی عظمت کے حوالے سے تھوڑا سا میں جو ہے تو روایت لے کے آیا ہوں، اور روایتوں کا متن بھی سمجھے گا اور پھر روایتوں کی عظمت سمجھے گا، اور خود روایت کا بھی لطف لیجیے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. ایک بار پھر بھی صلوات پڑھیے محمد والے محمد. صلی علی محمد اور یہ روایت سے بڑی خوبصورت روایت ہے، بہت ہی خوبصورت روایت ہے، اور لطف لیجیے گا. اور یہ روایت ہماری شیعہ کتابوں میں تو ہے ہی ہے، لیکن برادران اہل سنت کی کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے. یہ 2 روایتیں ہیں، اور دونوں برادران اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. روى سید محمد غماری الشافعی فی کتابہ، سید محمد غماری شافعی اپنی کتاب میں یہ روایت کرتے ہیں، عن فاطمہ بنت الحسین الرضوی، عن فاطمہ بنت محمد الرضوی، عن فاطمہ بنت ابراہیم الرضوی، عن فاطمہ بنت الحسن الرضوی، عن فاطمہ بنت محمد الموسوی، عن فاطمہ بنت عبداللہ العلوی، عن فاطمہ بنت الحسن الحسینی، عن فاطمہ بنت ابی ہاشم الحسینی، عن فاطمہ بنت محمد احمد ابن موسیٰ المبرکہ. موسیٰ مبرکہ کے ابن مواد دیکھا ہے
یہ موسی المبرکہ عن فاطمہ بنت احمد موسی المبرکہ عن فاطمہ بنت موسی المبرکہ عن فاطمہ بنت الامام ابی الحسن الرضا عن فاطمہ بنت موسی بن جعفر عن فاطمہ بنت صادق جعفر بن محمد عن فاطمہ بنت الباقر محمد بن علی عن فاطمہ بنت سجاد علی بن الحسین الزین العابدین عن فاطمہ بنت ابی عبداللہ الحسین عن زینب بنت امیر المومنین عن فاطمہ بنت محمد رسول اللہ بات کی سمجھ آ گئی ہے، روایت کا لطف آیا ہے جی. تمام فاطمہ نام کی بیٹیاں 5 فاطمہ ہے جو بھتیجیاں ہیں، وہ 5 بھتیجیاں اپنی 5 فاطمہ پھوپھیوں سے روایت کرتی ہیں. ایک بات چلو وجہ اضافہ کر دوں کہ پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام نے اپنی ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھا. سبحان توجہ فرما. پیغمبر اسلام سے لے کر امام حسن عسکری علیہ السلام تک ہر امام معصوم نے اپنی ایک بیٹی کا نام فاطمہ ضرور رکھا ہے. اب یہ ساری روایت فاطمہ نام کی بیویوں سے سنیے گا. اس فاطمہ نے اس فاطمہ سے، اس فاطمہ نے اس فاطمہ سے، حتیٰ کہ کہاں تھا جیسے جب 5 بیویاں ہیں جو بھتیجیاں ہیں، نام فاطمہ ہے. ان 5 بھتیجی فاطمہ نے اپنی 5 فاطمہ پھوپھیوں سے روایت کی. ٹھیک ہے، یہ سلسلہ پہنچ گیا کہاں تک؟ ان فاطمہ بنت محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے، اس فاطمہ نے پیغمبر اسلام کی بیٹی فاطمہ سے روایت کی ہے. قالت، وہ فاطمہ بنت پیغمبر فرماتی ہے، قال رسول اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا، الا مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. روایت کا لطف بھی آیا نہیں، سلسلہ روایت بھی آپ نے دیکھا. کمال کی روایت بڑی عرصے کے بعد جو ہے میں تلاش کر رہا تھا، ڈھونڈ رہا تھا، سنی سی کسی عالم دین سے. یہ بہت ساری تلاش کے بعد جو ہے اب یہ روایت جو مجھے ملی ہے. ٹھیک ہے جی، فاطمہ نام کی بیویوں سے یہ روایت چلی ہے. پہنچ گئی ہے فاطمہ بنت محمد تک، دختر پیغمبر تک. اور دختر پیغمبر فرماتے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، الا من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو آل محمد کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے. ایک دفعہ سلوات بھیجیے محمد والے محمد. اب دوسری روایت سنی. حدثنا فاطمہ بنت علی بن موسی الرضا حدثتنی فاطمہ و زینب و ام کلثوم بنات موسی بن جعفر قلنا حدثنا فاطمہ بنت جعفر بن محمد الصادق حدثتنی فاطمہ بنت محمد بن علی حدثتنی فاطمہ بنت علی بن الحسین حدثتنی فاطمہ و سکینہ ابن الحسین ابن علی عن ام کلثوم بنت فاطمہ عن فاطمہ بنت رسول اللہ. یعنی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بیٹی فاطمہ، یعنی فاطمہ معصومہ وہ فرما رہی ہے. ٹھیک ہے جی، کہ میں نے اس فاطمہ سے سنا، اس نے اس فاطمہ سے سنا، اس فاطمہ نے مجھے بیان کیا، اس فاطمہ کو اس فاطمہ نے بیان کیا، اس فاطمہ کو اس فاطمہ نے بیان کیا. آخر میں کیا بولا؟ ان فاطمہ بنت رسول اللہ. آخر میں کیا وہ فاطمہ فرماتی ہے کہ مجھے بیان کیا پیغمبر کی بیٹی فاطمہ نے. کیا بیان کیا؟ انسیتم قول رسول اللہ یوم غدیر خم. اے لوگوں تم بھول گئے ہو پیغمبر کا قول جو غدیر خم پہ نبی نے بیان کیا تھا. کیا تم بھول گئے ہو وہ قول پیغمبر کہ جو پیغمبر خدا نے غدیر کے مقام پہ بیان کیا تھا کہ قال رسول اللہ من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. یہ دو روایتیں جو ہیں فاطمہ نام کی بیویوں سے سلسلہ روایت ہے.
یہ فاطمہ فاطمہ فاطمہ، ٹھیک ہے جی، فلاں امام کی بیٹی، فلاں امام کی بیٹی، فلاں امام کی بیٹی، یہ فاطمہ نام کی بیویوں سے روایت، اور آخر میں پیغمبر کی بیٹی، اور پیغمبر کی بیٹی نے فرمایا نصیبکم، کیا تم بھول گئے ہو کہ غدیر کے میدان میں میرے بابا نے فرمایا تھا کہ من کنت مولا فہذا علی المولا، کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے. اور پھر میرے نبی نے فرمایا تھا، بابا نے فرمایا تھا انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، اے علی تیرا مقام میرے نزدیک وہی ہے جو موسیٰ کے نزدیک ہارون کا مقام تھا. تو اللہ نے ہمیں یہ شرف عطا کیا ہے. تو لہذا دوستو یاد رکھیے گا، تو یہ بی بی کی عظمت ہے. چلو بی بی کے فضائل کے 2 جملے ہو گئے. اب چونکہ مناسبت ہے 11 ذی‌القعدہ کے حوالے سے بھی چلو 2 جملے اس امام کے بھی ہو جائے، گرمی کا موسم بھی ہے. ایک تو سلام پڑھ لیں محمد والے محمد. اگر آپ کو یاد ہو گزشتہ جمعہ کو میں نے عرض کیا تھا نا، آپ کے چھٹے امام نے شاہ جی فرمایا کہ حدیثی حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی و حدیث و جدی حدیث امیر المومنین و حدیث و امیر المومنین حدیث رسول اللہ و حدیث رسول اللہ قول اللہ عز و جل، کہ جو میری حدیث ہے حقیقت میں میرے بابا کی حدیث ہے، کہ میرے بابا کی حدیث ہے حقیقت میں میرے دادا کی حدیث ہے، کہ میرے دادا کا قول ہے وہ حقیقت میں قول امیر المومنین ہے، جو امیر المومنین کا قول ہے حقیقت میں قول پیغمبر ہے، اور جو پیغمبر کا قول ہے حقیقت میں قول خدا ہے. یہ سلسلہ ہوتا ہے روایت کا جس میں ایک بھی غیر معصوم نہیں. اور اسی بات پہ جس کو میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب امام علیہ السلام کو مدینہ سے نیشا پور کے جو ہے مرو مقام مرو جو دارالخلافہ تھا مامون کا، اس کی طرف جو ہے جب بلایا گیا تو نیشا پر جب امام کی سواری پہنچی تھی. اور روایت کہتی ہے کہ امام کے ارد گرد جمع غفیر تھا. جمع غفیر لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے کہ فرزند رسول کو دیکھیں، فرزند رسول کی زیارت کے لیے لوگ گریہ کر رہے تھے. ایک گریہ بکا کا سیلاب تھا، آنکھوں کا سیلاب تھا، سواری کے قریب لوگ دوڑ رہے تھے. یہاں تک روایت میں جو بھی میں پڑھ رہا ہوں شہادت کے بعد لکھا ہے کہ لوگوں نے اپنی چھریوں سے اپنی جو ہے جوتوں کے تسمے توڑ کے ننگے پاؤں امام کے ساتھ چل رہے تھے. ایک منزل پہ روک کے ایک جو ہے عرض کیا کہ آقا والا اپنے نانا کی ایک حدیث سنائیے، اپنے نانا کی ایک حدیث سنائیے. یا علامہ ذیشان الجواد لکھتے ہیں کہ لوگوں نے حدیث کا کہا، ہمیں نانا کی حدیث سنائیے. حدیث کا تقاضا کیا ہے، حدیث کی سند کا تقاضا نہیں کیا. جو فرما رہے حدیث کا تقاضا کیا، حدیث کی سند کا تقاضا نہیں کیا ہے. کیا کہنا ان افراد کا جو دیکھ رہے تھے جو علی رضا کہے گا حقیقت میں یہ محمد کا قول ہے. اور پھر میرے پہ امام علی رضا نے بھی سند کا نہیں کہا ہے جی، بلکہ کیا کہا ہے کہ میں نے اپنے بابا سے سنا، میرے بابا نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے علی ابن ابی طالب سے. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا نے یہ فرمایا، پیغمبر خدا فرماتے ہیں کہ جبرائیل نے یہ کہا، اور جبرائیل کہتے ہیں کہ اللہ کا یہ قول ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ، توجہ، لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی آمن من عذابی. اللہ فرماتا ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں داخل ہو گیا میرے عذاب سے بچ گیا. جی ابھی جا کر کتابیں دیکھیں، دونوں نقوش عصمت بھی اور 14 ستارے بھی مفرد لوگوں کے علاوہ پوری ایک جماعت موجود تھی. 24,000 قلم اور دوات لکھ رہے تھے. 24,000 محدثین امام کے جو ہے فرمان کو لکھ رہے تھے. ٹھیک ہے، امام نے جب تک بیان کیا یہاں تک کہ اللہ فرماتا کہ لا الہ الا اللہ میرا مضبوط قلعہ ہے، جو میرے قلعے میں بس داخل ہو گیا عامر من عذابی، میرے عذاب سے محفوظ ہو گیا، میرے عذاب سے بچ گیا. امام نے پردہ گرا دیا جی، جس نے جو محمل پہ جس میں بیٹھے تھے. امام آگے بڑھے، تھوڑی دیر کے بعد محمل کو روک کے ٹھیک ہے جی اپنا پردہ ہٹا کے کہا بے شرط ہاں وہ شروع دیا. اس میں
محبت بھی اور جو ہے شرائط میں سے ایک شرط میں جو ہے علی رضا بھی ہوں. توجہ کیجئے گا. اور امام احمد ابن حنبل جو اہل سنت عالم دین ہے وہ کہتے ہیں یہ سلسلہ روایت ایسا ہے جس میں ایک بھی غیر معصوم نہیں ہے. ان ناموں کی برکت سے اگر کوئی بتائے ناموں کو پڑھ کے کسی مجنون پہ دم کر دے لافاقہ من جنون ہی اس بندے کا جنون ختم ہو جائے گا, اس بندے کا پاگل پن ختم ہو جائے گا. جو ہے یہ امام علی رضا علیہ السلام جن کے کمالات جو الراضی بالقدر والقضاء اللہ کے قضاء و قدر پہ راضی ہیں. بہت سارے آپ کے موجودات اور ہمارے ان دو ائمہ کو بہت زیادہ موقع ملا ہے ترویج کا. ایک امام علی رضا علیہ السلام اور دوسرا امام جعفر صادق علیہ السلام. چونکہ وہ آپ کو میں عرض کر دیا تھا کہ بنی عباس اور بنی امیہ میں ایک اقتدار کی کشمکش تھی اور میرے امام کو وقت مل گیا اور امام نے اپنی ترویج مذہب اور تبلیغ دین پہ کام کیا. اور امام علی رضا علیہ السلام کو چونکہ ولی عہد بنا دیا گیا تھا اور مامون جو ہے وہ فطری طور پر وہ علمی مناظروں کا شوقین تھا, علم سے جگہ رکھنے والا تھا. تو میرے امام کو بھی اب یہاں پہ ہمارے علماء نے جو ہے بڑا خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ حالانکہ جو جن کو امامت نہیں دی جا رہی, جن کو تخت نہیں دیا جا رہا, جن کو اقتدار نہیں دیا جا رہا, اس امام نے ولی عہد کو کوئی قبول کیا. توجہ رکھیے, اس امام نے پھر ولی عہد کو کیوں قبول کیا ہے؟ ٹھیک ہے جی, اب انہوں نے وہ حالات بھی لکھے ہیں اور وہ بات بھی رکھی ہے. تلوار رکھ کے کہا یا تلوار قبول کر یا ولی عہد کو قبول کر. اب امام کے لیے جو ہے یہاں پہ کیا راستہ تھا؟ ولی عہد کو قبول کر. امام دیکھ رہے تھے ایک تو جان بچ جائے گی اور پھر جب ولی عہد قبول کر لوں گا تو پھر دربار مامون میں میرے شیعوں کا آنا جانا رک جائے گا. اور یہی وجہ ہے کہ پھر مامون نے اپنی بیٹی کا رشتہ ام حبیب کا جو ہے وہ رشتہ بھی امام کو دے دیا, ولی عہد بھی بنا دیا گیا. اور ولی عہد بننے کا یہ فائدہ ہوا کہ بنی عباس کا شیعہ تھا کہ سیاہ لباس, بنی عباس کا شیعہ تھا سیاہ لباس. امام کے ولی عہد بننے سے پورا سرکاری لباس سب لباس بنا دیا گیا. توجہ کیجیے, سب لباس بنا دیا گیا. اور پھر امام کے نام کا سکہ جاری ہو گیا اور اس سکے پہ امام علی رضا کا نام بنتا تھا. چاہیے تو یہ تھا جو مامون خلیفہ تھا نا, نہیں آپ نے توجہ نہیں. اب پوری دنیا میں جو ہے اگر وہ سلطنت میں جو ہے اگر اسے ریاست اسلامیہ میں اگر سکہ رائے تھا تو تھوڑے امام کا رائے تھا جی. باہر جو ہے امام کو جو ہے موقع مل گیا. اس طرح جو ہے دربار میں جو ہے آپ کے شیعہ آتے تھے, آپ کے بہت سارے جو ہے جس طرح امام جعفر صادق کے شاگردان ہیں, امام رضا نے بھی بہت سارے شاگرد پیدا کیے. امام رضا علیہ السلام نے بھی بہت سارے شاگرد پیدا کیے. اور آپ کے پھر معجزات شاید امام دور رہتے یہ معجزات نہ ممکن نہ دکھا سکتے, لیکن امام نے معجزات بھی دکھائے ہیں. توجہ کیجیے گا. ہاں معجزہ یہ دکھا کہ ایک دفعہ بارش نہیں آ رہی تھی جی, امام نے دعا کی فوراً جو ہے بارش آ گئی جی. اب ایک مہران بن ایاز نامی بندے کو بھیجا مامون نے جا کر استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ملا امام رضا کی توحید کا جی. وہ آیا توحید کرتے الفاظ میں تنگ جلے. اچھا لگتا ہے تم بارشیں بھی برسانے لگ گئے ہو. اب بارشیں بھی یہ جملہ سنی گا, بارشیں برسانے لگ گئے ہو, اب تم کمالات دکھانا شروع کر دے. امام نے فرمایا کہ نہیں, بارش میں نہیں برساتا, وہ بارش دیتا ہے. اگر وہ دے میں روک کیسے سکتا ہوں؟ اگر ہمارے صدقے میں وہ بارش دے دے تو پھر میں روک کیسے سکتا ہوں؟ اس کا امام علیہ السلام یہ ایک دفعہ وضو کرنے لگے تو ایک شخص جو ہے آگے بڑھ کے لوٹا لے کے وضو کرانے لگا. امام نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟
کہا یہ آپ وضو کر رہے ہیں، یہ ثواب کا کام ہے تاکہ میں بھی ثواب میں شریک ہو جاؤں۔ امام کا جملوں سے امام فرماتے ہیں کہ وضو کرنا یہ کار دنیا نہیں ہے، یہ دنیا کا کام نہیں ہے، یہ عبادت کا کام ہے۔ عبادت میں غیر کو شریک نہیں کیا جاتا، عبادت خدا میں غیر کو شریک نہیں کیا جاتا ہے جی۔ تو بہرحال جب اس طرح کے معجزات جو امام نے دکھائے تو مامون کہتا ہے کیا تم جو ہے اگر یہ سامنے جو قالین کھڑا ہے، قالین کے اوپر جو شیر کی تصویر بنی ہوئی ہے، شیر بنا سکتے ہو؟ ابھی کہا تھا امام نے کہا کون ناسدن شیر ہو جا، شیر بن جا۔ توجہ کیجیے گا، شیر بن جا، شیر بن گیا۔ توجہ کیا، اب جو ہے مامون ڈرنے لگا ہے، ہاں فوراً امام یہ کہنے لگا کہ آقا مولا اسے واپس کیجیے۔ امام نے حکم دیا، پھر وہ تصویر بن گیا۔ بہت سارے جو آپ کے کمالات ہیں، آپ کے علم بھی بہت سارے جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، کیونکہ وقت جو ہے تھوڑا گرمی ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں کہ بہت سا پڑھتے بھی بڑا لمبا ہے۔ چلو ایک بات سن لیجیے، ایک آدمی حج کے مسائل بیان کرنے پوچھنے کے لیے آئے، حج کے مسائل امام نے بیان کیے، آخر میں امام نے فرمایا وہ سوال تو بھول گیا جو لباس کے متعلق پوچھنے آیا تھا، سن اس لباس میں احرام جائز نہیں ہے۔ امام جو ہے سوال بھی جانتا ہے، امام جواب بھی جانتا ہے۔ عیسیٰ ابن محمد روایت کرتا ہے کہ میں نے عالم خواب میں قبلہ دیکھا کہ مسجد نبوی ہے، صحابہ کا مجمع ہے، پیغمبر خدا تشریف فرما ہے جی۔ میں بھی خدمت پیغمبر میں حاضر ہوا، پیغمبر اسلام کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ میں خدمت پیغمبر میں شادی پہنچا، میں نے کہا یا رسول اللہ مجھے کھجور کچھ خرما عنایت فرمائیے۔ اللہ کے نبی نے جو ہے مٹھی بھری اور میرے حوالے کر دی۔ جب میں نے ان خرموں کو گنا تو وہ 18 تھے، میں نے ان خرما کو کھجوروں کو گنا تو وہ 18 تھے۔ میں یہی سمجھا یا 18 دن میں مر جاؤں گا یا 18 مہینے میں مر جاؤں گا، یہ خواب کی تعبیر سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اتفاق سے مجھے پتا چلا کہ شہر مرو میں امام علی رضا آئے ہوئے، شہر مرو میں امام رضا علیہ السلام آئے ہوئے ہیں، لہذا میں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا کہ ایسے بڑھ کر اور کون سا غنیمت کا موقع ہوگا تاکہ میں اپنے خواب کی تعبیر بیان کروں۔ کہتے ہیں جیسے میں امام کی خدمت میں پہنچا بعین ہی اسی طرح امام کے اصحاب بھی تشریف فرما ہے، امام کے سامنے بھی کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا، امام کے سامنے کھجوروں کا ٹوکرا پڑا ہوا ہے۔ میں نے جو ہے عرض کیا آقا والا مجھے ذرا کھجوریں عنایت فرمائیے، خرما عنایت فرمائیے۔ امام رضا علیہ السلام نے ایسے مٹھی بھری اور میرے حوالے کر دی۔ جب میں نے خرمے گنے 18 تھے، جب میں نے کھجوریں گنی تو 18 تھی، تو میں نے کہا آقا والا کچھ اور عنایت فرمائیے۔ امام رضا نے فرمایا اگر میرے نانا نے زیادہ دی ہوتی، اگر میرے نانا نے زیادہ دی ہوتی تو میں بھی کچھ زیادہ عطا فرماتا۔ بہرحال عزیزان گرامی کا یاد رکھے گا، امام وہ ہوتا ہے کہ عالم بلغت من لغات الدنیا، جو کائنات کی تمام زبانوں کا عالم ہوتا ہے، تمام زبانوں کا عالم ہوتا ہے۔ امام رضا کی محفل میں تشریف فرما ہے، ایک چڑیا پھڑپھڑاتی ہوئی امام کے کان کے ساتھ لگی، ٹھیک ہے۔ امام جو ہے وہاں سے اٹھ کے جانے لگے، صحابہ نے پوچھا آقا والا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا یہ چڑیا کہہ رہی ہے کہ آقا والا میرے کھوسے میں میرے بچے پڑے، وہاں سانپ کھانے کے لیے بڑھ رہا ہے، میرے بچوں کو کھانے کے لیے سانپ آگے بڑھ رہا ہے، آپ میری مدد کو آئیے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ آقا والا کیا آپ چڑیا کی آواز بھی جانتے ہیں؟ فرمایا میں ان پہ بھی حجت ہوں، میں حجت خدا ہوں، جن پہ میں حجت خدا ہوں، میں ان کی زبان سے آگاہ ہوں، ان کی زبان سے میں واقف ہوں۔ ابو ہاشم جعفری جو حضرت جعفر طیار کی اولاد میں سے تھے، حضرت ابو ہاشم جعفری جو امام جعفر صادق علیہ السلام کی امام جعفر طیار کی اولاد میں سے تھے، اور کئی ائمہ کا زمانہ انہوں نے پایا،
روایت کے الفاظ ہیں کہ ابو ہاشم جعفری کے سامنے ایک ہندی بندہ امام رضا کی خدمت میں آیا، ہندی میں کلام کرنے لگا، امام نے ہندی میں جواب دینا شروع کیا، ہندی زبان میں جواب دینا شروع کر دی۔ یہ وہ کہتا ہے کہ آپ کا مطلب کیا آپ ہندی زبان بھی جانتے ہیں؟ امام فرماتے ہیں ہاں ہاں، میں جس جس پر حجت ہوں میں اس کی زبان سے واقف ہوں، میں کائنات کے ذرے ذرے پہ حجت خدا ہوں، میں اس کی زبان سے آگاہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی، ابھی جملہ جو ہے ختم نہیں ہوا تھا، امام نے جو ہے ایک ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں ایک جو ہے کنکر پڑا تھا، چھوٹا سا ڈھیلا پڑا تھا، وہ امام نے اٹھایا، اپنے لبوں کے ساتھ مس کیا اور مجھے کھانے کے لیے دیا۔ جیسے میں نے اپنے منہ میں رکھا، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم میں 70 زبانوں کا عالم بن چکا ہوں، میں 70 زبانوں کا عالم بن چکا ہوں۔ جی اگر آپ کا جو ہے دل چاہتا ہے، اگر کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں لیکن تذکر کے عنوان سے اگر کہو تو 2 منٹ اور لے لوں۔ بابا سے سلامات، یہ مامون جیسے آپ کو میں نے عرض کیا کہ ولی عہد جیسے بنایا امام رضا علیہ السلام کو، اپنی بیٹی کا رشتہ بھی دے دیا۔ تو بنی عباس نے یہ کہا کہ اب اس کا مطلب ہے کہ خلافت بنی فاطمہ میں چلی جائے گی، مامون نے غلط کیا ہے، اب اسے ہٹانا چاہیے۔ لیکن مامون کے لیے اب کوئی راستہ نہیں تھا کہ امام کو ولی عہدی سے ہٹا دے، ولی عہدی سے معذور کر دے۔ اس لیے پروگرام بنایا کہ مرد جو اس وقت دار خلافت تھا، پوری دنیا کے اس وقت کے جتنے مذاہب تھے ان مذاہب کے علماء کو بلایا امام رضا سے مناظرے کے لیے، امام رضا علیہ السلام سے مناظرے کے لیے بلوایا۔ مقصد کیا تھا کہ پہلی بات ہے کہ اگر امام رضا ان تمام علماء پہ غالب آ گئے تو میں کہوں گا میں نے اس لیے بنایا کہ عالم سب سے بڑا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ شکست کھا گئے تو میرے پاس بہانہ بن جائے گا اور میں امام رضا کو اپنی جو ہے ولی عہدی سے معذور کر دوں گا، ولی عہدی سے ہٹا دوں گا۔ ٹھیک ہے، تو مقام مرگ پہ بہت بڑا اہتمام کیا گیا مناظرے کا۔ اس وقت کے جتنے مذاہب تھے سارے مذاہب کے علماء کو بلائے گا، یہودی علماء، عیسائی علماء، ستارہ پرست، بت پرست، آتش پرست، یہ سارے علماء بلائے گئے امام رضا سے مناظرے کے۔ توجہ بات میں شارٹ کر دے رہا ہے، آپ نے یہ سنا ہوا ہے۔ آپ کا ایک صحابی ہے حضرت حرثمہ بن عاجن جو تشریف لے گئے ہیں زیارت کے لیے، یہ مشہد کے باہر ان کی زیارت کے لیے بھی جو ہے ظاہر جاتے ہیں۔ حرثمہ بن عاجن جب اسے پتہ چلا کہ پوری دنیا کے مختلف مذاہب کے علماء بلائے گئے امام رضا سے مناظرے کے لیے، وہ دوڑتا ہوا ہانپتا کانپتا ہوا امام کی خدمت میں آیا۔ امام فرماتے خیریت تو ہے؟ کہتے کہ مولا تیاری کر لیں۔ کس بات کی؟ تو نے ساری بات سنا دی۔ امام فرماتے ہیں حرثمہ بن عاجن اتنا عرصہ ہو گیا ہے تمہیں میری خدمت میں رہتے ہوئے، یہی عرفان امامت ہے، یہی معرفت امامت ہے۔ امام جو ہے وہ تیاری کا محتاج نہیں ہوتا بلکہ اللہ سے علم لے کے آتا ہے۔ امام دنیا میں تیاری کا محتاج نہیں ہوتا ہے یہ، بلکہ اللہ سے علم لے کے آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں مولا میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں پریشان یہ ہوں اگر یہ دنیا کے علماء جو آپ سے مناظرے کے لیے بلائے گئے ہیں اگر انہوں نے آپ کی دلیلوں کو رد کر دیا تو پھر کیا ہوگا؟ ان دنیا کے علماء نے آپ کی دلیلوں کو رد کر دیا مناظرے میں تو پھر کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں اگر میں دلیلیں دوں قرآن سے، اگر میں دلیلیں دوں اپنے نانا کے فرمان سے پھر تو رد کریں، اگر میں دلیلیں ان کی اپنی کتابوں سے دوں، اگر میں دلیلیں ان کی اپنی کتابیں سے دوں تو پھر کیا کریں گے؟ جی بہرحال اب بندہ بھیجا گیا امام رضا کی خدمت میں، جی لہذا جو ہے مناظرے کے لیے کرسیاں لگ گئی ہیں، سٹیج تیار ہو گیا، ممبر تیار ہو گیا ہے، لہذا آپ تشریف لیں۔ امام فرماتے ہیں کہ تم جاؤ میں ابھی آتا ہوں۔ اب اس بدبخت نے یہ ایک جو ہے نا منصوبہ بنایا کہ جب بھی امام رضا یہ تشریف لائیں اور دربار میں داخل ہوں تو کوئی ان کے استقبال کے لیے کھڑا ہو تاکہ امام رضا کی نعوذ باللہ توہین ہو۔ ٹھیک ہے، اور دوسرا ایک
درباروں کا ایک سلسلہ تھا کہ جب کوئی معزز مہمان آتا تھا تو پردے ہٹائے جاتے، غلام پڑھ کے پردے ہٹاتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ کہا گیا کہ جب امام رضا دربار میں داخل ہوں تو پردے نہ ہٹائیں تاکہ امام کی توہین ہو. اب جو ہے وہ بندہ واپس آ گیا. آپ روایت کہتے کہ امام نے تیاری شروع کی. اب تیاری کیا کی؟ امام نے نالین پیغمبر پہنا، جی عبائے پیغمبر دوش پہ رکھی، قبائے پیغمبر زیب تن کی، امام پیغمبر سر پہ رکھا، جی عصائے پیغمبر ہاتھ میں لیا اور جو ہے امام پیغمبر سر پہ رکھا. رضا مصطفیٰ بن کے چلا. اس انداز میں جو ہے امام رضا دربار مامون کی طرف چلے. روایت کہتے ہیں کہ جیسے ہی دربار میں پہنچے، جی توجہ، دربار میں پہنچے ہوا نے چل کے پردے ہٹا دیے. ہوا نے چل کے پردے ہٹا دیے. اب جب امام آگے پہنچے تو امام کی پیشانی سے ایک ایسا نور نکلا کہ مامون کو بیٹھنے کی قبلہ سکت نہ رہی. مامون کھڑا ہو گیا. جب مامون کھڑا ہوا تو سارے کھڑے ہو گئے. پورا دربار امام کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا. جب پورا دربار کھڑا ہوا، مامون کھڑا ہوا تو امام کو جو ہے مامون نے اپنے پہلو میں جگہ دی، اپنے ساتھ بٹھایا. اب سب علماء مناظرے کے لیے تیار ہے امام سے مناظرہ ہونا. توجہ کیجیے گا. 10 یہودی علماء، ان کا بڑا عالم تھا راس الجالوت. یہ 10 یہودی علماء امام کے سامنے ہے مناظرے کے. جیسے ہی انہوں نے امام رضا کو دیکھا، توجہ فرمائیے گا، امام رضا کو دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ سوال کریں گے یا ہم سوال کریں؟ توجہ کہ ہاں سوال تم کرو گے، لیکن میں نے اتنا پوچھنا ہے کہ تم اپنی کتابوں کے حافظ ہو یا مناظرہ پڑھنا جانتے ہو؟ یعنی زبانی یاد ہے یا دیکھ کے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی کتابوں کے حافظ نہیں ہیں، ہم دیکھنا پڑھنا، دیکھ کے جو پڑھنا جانتے ہیں. اسی سوال نے انہیں پریشان کر دیا. امام فرماتے ہیں تم کتابیں ہاتھ میں لو، میں پڑھتا ہوں. توجہ رہے جی. تم جو ہے اپنی کتاب 10 علماء ہیں توجہ، اور ان کا سربراہ ہے راس الجالوت. اب جو ہے تورات ان کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے. امام نے ہر ایک کے ہاتھ میں کہا، دے کے کہا تم اپنی اپنی کتابیں کھولو. کتاب کھول لی. اب امام فرماتے ہیں میں پڑھتا ہوں. اب کہا کہ فلاں سفر نکالو، سین فے رے، اس کی جمع ہوتی ہے اسفار. جس طرح کہ ہمارے قرآن مجید میں جو ہے 30 پارے ہیں، ٹھیک ہے جی، 30 جزء ہیں، ٹھیک ہے. تو جو تورات ہے، تورات کے بھی جزء ہیں. ہم پارا کہتے ہیں قرآن کا، وہ میں کیا تھا یعنی سفر، سفر اول، سفر دوم، سفر سوم. امام نے فرمایا فلاں سفر نکالو. جی وہ سفر نکالا. امام نے پڑھنا شروع کیا. نہیں میں یہاں پہ بھول گیا. یہاں ایک روایت ہے کہ جب یہ یہودی علماء سامنے آ کے بیٹھے نا، جب انہوں نے امام رضا کو قبلہ دیکھا تو انہوں نے یہ کہا کہ اے مامون، یہ تو عرب ہے، ہم عربی جانتے نہیں، ان سے مناظرہ کیسے ہوگا؟ نہیں تھوڑا سوچو کیجیے. امام رضا کے لباس کو دیکھا نا تو کہا امام رضا جیسے تم نے مناظرہ ہمارا کرانا ہے، یہ تو عرب ہے، یہ تو عربی کے لیے بولنے والا ہے، ہم عربی جانتے نہیں، مناظرہ کیسے ہوگا؟ امام رضا نے راس الجالوت کو اس کی اپنی زبان میں بول کے کہا، اے راس الجالوت، اپنی کم علمی کا، اپنی جہالت کا اعتراف کر، جہالت کی نسبت میری طرف نہ دے. جب اس راس الجالوت نے دیکھا کہ میری زبان میں، کیا آپ میری زبان بھی جانتے ہیں؟ کہا میں کس پہ حجت ہوں، میں سب کی زبانوں سے آگاہ ہوں. توجہ کیجیے، میں سب کی زبانوں سے آگاہ ہوں. اب امام نے کہا 10 علماء ہیں، اب تورات ان کے ہاتھوں میں ہے. امام نے فرمایا فلاں صفحہ نکالو. صاحب نے نکالا. امام نے پڑھنا شروع کیا. وہ دیکھ رہے ہیں، امام زبانی پڑھ رہے ہیں. کتاب تورات ہے، ذہن میں رکھیے گا، تورات کتاب کو امام زبانی پڑھ رہے جاری. وہ دیکھ رہے ہیں. جب جو ہماری زبان میں جی رکوع، 1.5 رکوع، 2 رکوع کے قریب امام نے پڑھ لیا تو امام نے فرمایا جو کچھ میں پڑھ رہا ہوں بتاؤ تمہاری کتاب میں ہے؟ جو کچھ
اس کتاب کا واسطہ اور تمہارے اس کتاب کے لانے والے کا واسطہ سچ سچ بتانا جو کچھ میں نے پڑھا ہے کیا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا؟ کیا اس میں میرا حلیہ بیان نہیں کیا گیا؟ روایت کہتی ہے کہ فاروق نے کتابوں میں بند کیا، بند کر کے کہا اپنے نانا کا کلمہ بھی پڑھا، اپنا دین بھی سکھا۔ امام نے دربار میں اپنے نانا کی حقانیت کو ثابت کیا۔ پھر جو ہے آگے آئے جاسلیب جو ہے عیسائیوں کا بڑا عالم تھا، پر مختصر عیسائیوں کا عالم تھا۔ اب یہاں پہ دو مناظر لکھے ہوئے عیسائیوں کے، دو گروہ۔ ایک گروہ تھا کہ جو جناب عیسیٰ کو خدا مانتا تھا، ایک وہ گروہ تھا جو کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے۔ ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ کو خدا مانتا تھا، انہوں نے مناظرے کے لیے آگے بڑھے کہ ہم ثابت کریں گے کہ عیسیٰ خدا ہے۔ امام نے رد کرنی تھی کہ عیسیٰ خدا نہیں بلکہ خدا کا عبد ہے، خدا کا بندہ ہے۔ اب انہوں نے مناظرہ کرنا تھا، امام نے دلائل دینے تھے، امام نے کوئی دلیل نہیں تھی۔ سنیے امام فرماتے ہیں میں تمہارے عیسیٰ پہ بات ہی نہیں کرتا، میں تمہارے عیسیٰ پہ کوئی کلام ہی نہیں کرتا، تمہارے عیسیٰ پہ میں کوئی مناظرہ ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا عیسیٰ تو وہ ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ میں تمہارے عیسیٰ پہ مناظرہ نہیں کرتا، بات نہیں کرتا، بحث نہیں کرتا۔ کیوں؟ تمہارا عیسیٰ تو وہ تھا جو نماز ہی نہیں پڑھتا تھا۔ یہ عیسائی وہ نماز چونک کے کہتے ہیں آپ کو کسی نے غلط کہا ہے، غلط کہا ہے، تم جو ہے وہ 5 پڑھتے ہو، ہمارا عیسیٰ 50 پڑھتا تھا۔ توجہ رہے جی، تم 5 پڑھتے ہو، ہمارا عیسیٰ 50 پڑھتا تھا۔ امام فرماتے ہیں چلو میں تمہاری بات کو مانتا ہوں کہ تمہارا عیسیٰ نماز پڑھتا تھا، لیکن نماز میں سجدہ تو نہیں کرتا تھا نا، سجدہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کہتے کہ نہیں نہیں، عیسیٰ نماز بھی پڑھتا تھا، نماز میں سجدہ بھی کرتا تھا۔ امام فرماتے ہیں اگر عیسیٰ نماز بھی پڑھتا تھا، سجدہ بھی کرتا تھا، خود خدا تھا تو نماز کس کی پڑھتا تھا؟ اگر عیسیٰ خود خدا تھا پھر نماز کس کی پڑھتا تھا، پھر سجدہ کس کا کرتا تھا؟ دوسرا گروہ عیسائیوں کا آیا، کہنے لگا کہ تم ہمارے نبی عیسیٰ کو مانتے ہو؟ امام فرماتے ہاں، ہمارا پورے نبیوں پہ ایمان رکھنا ہمارے نزدیک ہوا ہے۔ اچھا ہماری کتاب پہ بھی ایمان ہے؟ امام فرماتے ہاں، جتنی صاحب کتابیں سب پہ ایمان رکھنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے، تمام نبیوں پہ ایمان اور تمام کتابوں میں بھی ایمان۔ بڑا جاسلی، بڑا چالاک تھا، شاطر تھا۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا بھی حضرت عیسیٰ پہ عقیدہ ہے، تمہارا بھی عقیدہ ہے، تم بھی عیسیٰ کو مانتے ہو، ہم بھی عیسیٰ کو مانتے ہیں، تم بھی ہماری کتاب کو ایمان رکھتے ہو، ہم بھی اپنی کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں، لہذا جناب عیسیٰ یہ ہو گئے اتفاقی اور تمہارا نبی محمد ہو گئے اختلافی، کیونکہ محمد کو تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے۔ تو دنیا کا کلیہ قاعدہ ہے جو اختلافی ہوتا ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے، ہاں جو اتفاقی ہے اسے لے لیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا کلیہ قاعدہ ہے، اور اسی کلیہ قاعدے میں بڑے فیصلے بھی ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں دنیا کے فیصلے بھی اتفاقی جو لے لیے جاتے ہیں، جو اختلاف ہے اسے چھوڑ دیا جاتا ہے اختلافی کو۔ اور اسی بنیاد پہ جاسلی کئی مسلمانوں کو لاجواب کر چکا تھا جی۔ اب اس کی دلیل بڑی بھاکر وزنی تھی کہ عیسیٰ کو تم بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لہذا حضرت عیسیٰ کی نبوت ہو گئی اتفاقی اور تمہارے نبی کی نبوت ہو گئی اختلافی، تم مانتے ہو ہم نہیں مانتے، لہذا جس پہ اتفاق ہے اسے لے لیا جائے اور جس پہ اختلاف ہے اسے چھوڑ دیا جائے۔ امام نے فرمایا اس بنیاد پر تو پھر عیسیٰ بھی اختلافی ہیں، اس بنیاد پر تو جناب عیسیٰ کی نبوت بھی اختلافی ہے۔ کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس عیسیٰ نے محمد کے آنے کی خبر دی ہے، ہم اس عیسیٰ کو مانتے ہیں جس نے محمد کے آنے کی خبر دی ہے، ہم وہ عیسیٰ نہیں مانتے جیسے محمد کے آنے کی خبر دی تھی۔ لہذا تمہارے نبی کی نبوت بھی اختلافی، ہمارے نبی کی نبوت بھی اختلافی، دونوں کو چھوڑ دو
جی اس کے ذہن میں بات آ گئی، فوراً جھکا، امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، کہا کلمہ پڑھائی۔ بہرحال جو ہے یہ بہت بڑا بنانا ہے جو بہار الانوار میں بھی لکھا ہوا ہے، 14 ستار میں بھی لکھا ہے۔ ایک دہریہ امام کے سامنے آگے بڑھا، آپ دہریے سے مناظرہ ہونا، آپ جانتے ہیں کہ دہریے وہ ہے جو اللہ کے وجود کے قائل نہیں ہے، اور یہ امام جعفر صادق کا میں نے جملہ کو بتایا تھا، اور امام علی رضا، ان دو ائمہ کے زمانے میں غالی، صوفیہ، مفوضہ اور دہریوں کا وجود سب سے زیادہ جو ہے وہ اپنا نشوما پایا۔ اب دہریہ آیا، وہ کہتے ہیں کہ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا قادر ہے، امام فرماتے ہیں پوچھا ہمارا خدا قادر ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ وہ دہریہ کہتا ہے اگر تمہارا خدا قادر ہے تو کیا تمہارا خدا اس بات پہ بھی قادر ہے کہ پوری کائنات کو انڈے کے اندر سما دے؟ تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا قادر ہے، ہمارا خدا ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، تو کیا تمہارا خدا اس بات پہ بھی قادر ہے کہ پوری کائنات کو انڈے کے اندر سما دے، اس طرح کہ کائنات چھوٹی نہ ہو انڈا بڑا نہ ہو، کائنات چھوٹی نہ ہو اور انڈا بڑا نہ ہو۔ توجہ، سوال اس کا بھی بڑا زبردست تھا، کیا خدا قادر ہے کہ اس بات پہ بھی قادر ہے کہ پوری کائنات انڈے کے اندر سما دے؟ اب امام نے یہاں پہ دو جواب دیے، ایک جواب حلی اور ایک ہوتا ہے نقصی۔ نقصی جواب کیا تھا؟ یہ فرمائے کہ بتا تو کیا کام کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں پڑھے ہی ہوں، لکڑی کا کام کرتا ہوں۔ کیا تم اپنے فن میں ماہر ہے؟ جی میں اپنے فن میں ماہر ہوں، جو چاہے بنا سکتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں جو چاہوں بنا سکتا ہوں۔ امام کے ہاتھ میں عصا تھا لکڑی کا، لکڑی کا عصا آگے بڑھا کے کہا اگر تم ماہر کاریگر ہے تو پھر ایسی کرسی بنا دے جس کرسی پہ تو بیٹھا ہے۔ عصا جو ہے اسی سے ویسی کرسی بنا دے جس کرسی پہ تو بیٹھا، ایسی کرسی بنا دے۔ کہتا ہے ایسے نہیں بن سکتا عصا، کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ یہ عصا جو ہے اس کا مادہ جو ہے وہ ناقص ہے، مادے میں یہ نقص ہے، یہ تمہاری ڈیمانڈ کو پوری نہیں کر سکتا، تمہاری ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا، ورنہ میرے کاریگر ہونے میں شک نہیں ہے، میرے جو ہے فن میں کوئی شک نہیں ہے، میرے جو ہے فن کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ عصا میں جو ہے یہ وہ ڈیمانڈ پوری نہیں ہو سکتی، مادے کا نقص ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اللہ کی قدرت میں شک نہیں ہے، یہ انڈے کا مادے میں نقص ہے۔ یہ انڈے کا مادہ جو ہے وہ ناقص ہے کہ اس میں یہ کائنات سما نہیں سکتی، اللہ کی قدرت میں حرف نہیں آتا، اللہ قادر ہے۔ جیسا تو جو ہے تو کہتا ہے نا میرے جو عصا میں جو ہے وہ نقص ہے، مادہ جو ہے ناقص ہے، میری جو ہے کاریگری پہ حرف نہیں آتا۔ تو امام نے پہلا جواب یہ دی، یہ نقصی، اور حلی جواب امام نے فرمایا دربار سے باہر نکل، دربار سے باہر نکلے۔ امام نے فرمایا اوپر دیکھ، دیکھا دائیں بائیں آگے پیچھے نیچے، سب دیکھے۔ کہا کیا کہ دیکھا؟ کہا میں نے آسمان دیکھا، میں نے سورج دیکھا، میں نے جو ہے یہ جنگل دیکھا، میں نے درخت دیکھے، میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، ساری چیزیں بتاتا گیا، بیان بتاتا گیا۔ کہا یہ ساری چیزیں کہاں ہیں؟ وہ ساری چیزیں جو تم نے دیکھی ہیں کہاں ہیں؟ کہتا ہے آنکھ کی اس پتلی کے اندر، وہ بھی ایک چھوٹا سا جو ہے اس کے اندر موجود ہے۔ جی تو امام فرماتے ہیں اللہ اس بات پہ قادر ہے، جو اللہ پوری کائنات کو یہ ایک چھوٹی سی آنکھ کی پتلی میں سما سکتا ہے، وہ اللہ کائنات کو انڈے میں بھی سما سکتا ہے۔ لیکن ہر امام کا معصوم فرماتے ہیں ما منا احد الا مسموم اور مقتول، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں یا جسے زہر نہ دیا گیا ہو یا پھر جسے تلوار سے قتل نہ کیا گیا ہو۔ اور یہ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے نا، یہ جناب فاطمہ معصومہ بالکل چھوٹی بچی تھی، یہ تمام بیٹیوں میں سے سب سے چھوٹی تھی جب امام موسیٰ کاظم شہید ہوئے۔ اپنے بھائی امام رضا کی تربیت میں رہی ہے، امام رضا کی آغوش تربیت میں رہی ہے،
پہلے یہ جملہ سن لیجیے کہ جب امام کو بلوایا گیا نا مدینہ سے، مورخین نے اور علامہ لسان الجواد نے خوبصورت جملہ لکھا ہے، جس طرح امام حسین جب نانا کے روضے کو چھوڑ رہے تھے نا، بہن ہی امام رضا جب ایک دفعہ قبر مبارک کو الوداع کر کے باہر نکلتے نا، پھر دوڑ کے نانا کی قبر کو لپٹ جاتے، پھر نانا کی قبر سے لپٹ جاتے تھے۔ کئی دفعہ امام رضا اپنے نانا کی قبر سے لپٹے ہیں، اور روایت کے لفظ ہے کہ امام محمد تقی علیہ السلام صرف 6 سال، امام محمد تقی علیہ السلام صرف 6 سال کے تھے، رونے والوں اللہ جی۔ اور اس سے پہلے کا ایک جملہ سنا لوں تاکہ مسائل کا جو ہے ربط ہو جائے۔ ایبل خزائی جو امام کا شاعر بھی ہے، محب بھی ہے، صحابی بھی ہے، اس نے ایک قصیدہ امام کی خدمت میں پڑھا۔ جب پھر جو ہے قصیدہ پڑھتے پڑھتے علی سے شروع کیا نا، جب امام علی رضا علیہ السلام تک پہنچے نا، امام کے فضائل پڑھ رہا تھے قصیدے میں۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ پردے میں بیویاں بھی جو ہے یہ قصیدہ سن رہی تھی۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ اے دیبل، اس میں اس شعر کا بھی اضافہ کر دے کہ زہرا کا ایک بیٹا تو اس میں بھی، جس کی قبر بنے گی زہر سے شہید ہوگا۔ رونے والوں عزاداروں، امام رضا نے جب یہ جملہ کہا نا تو دیبل کہتے ہیں کہ مولا وہ کون سا بیٹا ہے زہرا کا، کہا ہو تیرا امام علی رضا ہوگا، اسے زہر دیا جائے گا اور فلوس کے اندر دفن ہوگا۔ یہ فاطمہ معصومہ قوم نے جب یہ شعر سنا، روایت کہتی ہے کہ بے ہوش ہو گئی ہے بی بی نے رونا شروع کیا ہے۔ جلدی سے امام رضا اندر تشریف لائے، کیا دیکھا فاطمہ معصومہ جو ہے وہ بے ہوش ہے، امام نے پانی چھڑکا ہے اور بی بی کو افاقہ ہوا ہے۔ اور رونے والوں عزاداروں، علامہ لسان الجواد یہ جملہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں گے یہ بی بی صرف نام آیا ہے نا کہ تیرا بھائی بھی شہید ہوگا، جی ابھی تیرے سامنے زہر دیا تو نہیں گیا ہے، تیرے سامنے تیرا بھائی ہی شہید تو نہیں ہوا ہے نا، اے بی بی تو بے ہوش ہو گئی ہے، تو برداشت نہیں کر سکی، ہائے ہماری جانیں قربان ہو جائیں علی کی بیٹی زینب پہ جو 72 کے قدم کے جو ہے فاصلے پہ کھڑی ہے، اپنی آنکھوں سے اپنے بھائی کو شہید ہوتا دیکھ رہی تھی۔ بس رونے والوں عزاداروں، بس ایک جملہ رات کی زحمت تمام، یہ بی بی جو ہے یہ جب جو ہے امام رضا کو لایا گیا ہے نا شہر مرو میں، 1 سال کے بعد اپنے بھائی کی محبت میں بھائی کی زیارت کے لیے جو ہے بی بی چلی ہے، اپنے ساتھ کچھ افراد کو بھی لیا ہے۔ جب پتہ چلا یہ قوم کے پاس جب بی بی یہ پہنچے ساوا شہر کے قریب، روایت کے الفاظ ہیں کہ جب پتہ چلا امام رضا کی ہمشیرہ ہے تو آج جو ہے کچھ فوجی جو ہے چھپے ہوئے تھے، انہوں نے جو ہے ان کے خداموں کو، ان کے جو ہے خادموں کو شہید کر دیا۔ اب بی بی جو ہے روایت کہتی ہے کہ اکیلی رہ گئی اور کچھ جو ہے کنیزیں ساتھ رہ گئی ہیں۔ موسیٰ ابن حضرت کو پتہ چلا کہ امام رضا کی ہمشیرہ کی جاب فاطمہ معصومہ کون جو ہے وہ بھائی کو ملنے آئی تھی، لیکن ان کے ساتھ ایسا جو ہے حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اور ہونے والوں عزاداروں، اب جب بھیجا گیا مستورات کو، کہا آج شہر قوم میں تشریف لے آئے، جی ہم جو یہاں آپ کے ماننے والے موجود ہیں۔ عزاداروں، جب بی بی شہر قوم میں پہنچے نا، روایت کے الفاظ ہیں کہ لوگوں کے سیاہ لباس تھے، سیاہ پرچم اٹھائے ہوئے تھے۔ جناب فاطمہ معصومہ نے ایک جملہ کہا، جس کا بھائی ولی عہد ہو، کیا اس کی بہن کا ایسے استقبال ہوتا ہے کہ سیاہ پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اور سیاہ لباس پہنے ہوئے ہیں؟ اور ہونے والوں عزاداروں، موسیٰ حضرت جو ہے وہاں کا جو ہے بڑا عالم تھا اور کہا کہ اے فاطمہ تیرے بھائی کو زہر مل گیا، تیرے بھائی امام رضا دنیا سے جو ہے رخصت ہو گئے۔ عزاداروں، 2 روایت ہیں، یا بی بی کو زہر دیا گیا یا یہ سن کے بی بی بیمار ہو گئی۔ آپ بھی وہ مدرسہ موجود ہے، مدرسہ سندھیا، جس کا اب نام بیت النور ہے، جہاں بی بی 6 مہینے رہی اور بی بی کا دنیا سے انتقال ہو گیا۔ اور ہونے والوں عزاداروں، اس سے پہلے جو ہے جو امام رضا علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا نا، امام نے فرمایا کہ اے ابو سلط ہروی، جب میرے جو ہے اوپر سر کے اوپر جو ہے چادر دیکھنا اور دیکھنا کہ میں حرکت نہیں کر رہا، سمجھنا تیرا امام رخصت ہو گیا، سمجھنا تیرا امام رخصت ہو گیا ہے۔ ابو سلط ہروی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا امام نے چادر جو ہے ڈالی ہوئی ہے اور امام حرکت نہیں کر رہے، میں یہی سمجھا امام رخصت ہو گئے ہیں۔ اور ہونے والوں
تعالیٰ وہ کہتا کہ میں نے اچانک دیکھا میری آنکھوں میں پردہ ہو گیا, میں نے گھر میں دیکھا ایک خیمہ نصب ہو گیا ہے اور خیمہ میں جو ہے غسل و قسم کی دینے کی آواز آ رہی ہے. ادادارو جیسے میں قریب گیا ادادارو آواز آ رہی ہے بابا امام رضا, اے بابا آخری پرسا ہو, اے بابا میں محمد تقی تجھے غسل دینے آیا ہوں. ادادارو علامہ نقل جمعہ لکھائے اور کہیں گے مولا امام رضا تم خوش قسمت ہو کہ تمہارے ہاتھوں میں رسیاں تو نہیں پہنائی گئی, تمہارے گلے میں توڑ تو نہیں پہنایا گیا. آپ کے بابا پرسے کاظم کی طرح آپ کا میت مزدوروں نے تو نہیں اٹھایا, کلے بغداد پہ تو نہیں رکھا گیا, لیکن ہائے آپ کا بابا موسیٰ کاظم جن کا میت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا اور مزدوروں نے اٹھایا اور کلے بغداد پہ رکھ دیا. وَخَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ الْمُنْقَلَبٍ